بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا ہم سب شکر ادا کرتے ہیں کہ جس مالک نے اپنے پیارے نبی فخر موجودات خلاصہ کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا تاجدار مدینہ کی امت سے پیدا فرمایا اور ہمیں زندگی میں رمضان شریف کی برکتیں، رحمتیں، بخششیں اور فیوز و برکات، انوار و تجلیات نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اس میں سے حظ وافر عطا فرمائے، اس کے فیوز و برکات، انوار و تجلیات میں سے سب کو اللہ پاک حصہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کل بھی یہی گفتگو اسی حوالے سے تھی، لیلۃ القدر کے حوالے سے حدیث کی روشنی میں۔ اس سے پہلے کہ میں حدیث مبارکہ کی طرف جاؤں، لیلۃ القدر اور سورہ القدر جو ہے، چند معنی اس کے میں نے کل بیان فرمائے تھے، بیان ہو گئے تھے۔ اس میں سے ایک اور بھی قدر کا معنی ہے، یہ سارے علماء نے، مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ علامہ راغب اصفہانی نے یہ ساری چیزیں بیان فرمائی ہوئی ہیں۔ ایک قدر کا معنی ہوتا ہے قدرت، پاور، قوت، طاقت۔ اللہ رب العزت جیسے وہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ اس کی قدرت رکھتا ہے۔ So he can do whatever he would like to, whatever he wants to do he does it because he got the power, he is a خالق مالک قادر مطلق۔ تو وہ ہر شے پہ اس کی قدرت ہے۔ تو القدر کا ایک معنی یہ اگر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی قدرت سے، اپنی قوت سے، اس لیے وہ جو چاہے جس کو عطا فرمائے، تو فرمایا اس نے اپنی اس قدرت کا، اس کا اظہار، اس شان کا اظہار کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ رات عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے، اپنی قوت اور قدرت سے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ قوت والا اور قدرت والا ہے۔ اور اس کے شان نزول میں جو بات بیان کی جاتی ہے، اکثر جو اس کا شان نزول یعنی the background of the revelation of this Surah Al-Qadr, there is a story behind it which has been explained nearly in every تفسیر، کہ اس کا جو شان نزول تھا وہ کیا تھا۔ یہ جو سورہ قدر نازل ہوئی اور یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، تو اس نے 1000 مہینے تک عبادت کی، جہاد کیا، عبادت کی، ریاضت کی، اللہ رب العزت کا ذکر کیا۔ تو اس طرح کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا صحابہ کے سامنے۔ And the Prophet علیہ الصلوۃ والسلام mentioned one day in front of the companions that there was a person before us in Bani Israel and he did ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala for 1000 months, which is nearly 83 years, becomes 83 years, 1000 months. When the Prophet ﷺ mentioned this story about that person, and the Sahaba, they said, "Oh Ya Rasulullah ﷺ, he was very good person, he was a ibadat guzar, he did ibadah 1000 months. What about us? Our ages are not that like, the like 70 years or 80 years or 100 years, nearly like 40, 50, 60. Said, what about us? So they got worried after hearing this story of that person.
کہ اس نے 1000 مہینے تک عبادت کی، 1000 مہینے تک عبادت کی، تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری تو عمریں بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو پہلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ واٹ اباؤٹ اس، اٹ کیم ان دیئر مائنڈ کہ دیٹ واز ان دا بنی اسرائیل دیٹ پرسن. So then Jibreel Amin came down to Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala sent this message and this surah. Oh my beloved sallallahu alaihi wa sallam, tell your companions and your followers, your sahaba, they should not be worried, they should not be disappointed. He did ibadah 1000 months, and I'm going to give you one night. If your ummah, your followers, if they do ibadah one night, that will be equal to 1000 months. Not only equal to 1000 months, the words are very beautiful in Surah Al-Qadr. If you look at it, if you read the Surah Al-Qadr, the words are Laylatul Qadr khayrum min alfi shahr. Not only equal to 1000 months, the Quran says, Allah subhanahu wa ta'ala says, better than 1000 months. Not like only 1000 month. تو فرمایا اپنے صحابہ سے یہ کہہ دیں، یہ پریشان کیوں ہوتے ہیں میرے محبوب، ہم نے آپ کو ایک رات ایسی عطا فرما دی ہے جو ایک رات اگر وہ عبادت کریں گے تو 1000 مہینے سے بہتر ہے. 1000 مہینے کے ایکول نہیں، وہ تو ایکول وہ تھا نا 1000 منتھ اس نے عبادت کی اس شخص نے. اور بھی روایات آتی ہیں اور چیزیں بھی آتی ہیں اس حوالے سے، اس کا بیک گراؤنڈ، یہ شان نزول اکثر بیان ہوتی ہے یہ واقعہ جو ہے. تو فرمایا 1000 مہینے اس نے کی تھی، اچھی بات تھی، لیکن آپ کی امت کو ایک رات ایسی عطا کر رہے ہیں کہ ایک رات عبادت کریں گے تو 1000 مہینے سے بہتر ہوگی، یعنی اس سے بھی بہتر ہوگی. یہ نہیں فرمایا کہ کتنی بہتر ہوگی، یہ اس کا کرم اور اس کا فضل ہے. فرمایا بیٹر دین 1 month. ہاؤ مچ بیٹر؟ It hasn't been mentioned. As much as Allah subhanahu wa ta'ala would like, He would give the reward. The ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. There is no limits, no restrictions. He is so kind and merciful. So فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے، better than 1 month ہوگی ایک رات، which is لیلۃ القدر، the powerful night, the holy night. وہ جو لیلۃ القدر ہے فرمایا اس کی یہ شان ہے، ایک رات عبادت کریں گے تو 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو اب ظاہر ہے جو ہر سال اگر کسی شخص کی 50 سال ایج ہے تو چلیں پہلے 10 سال نکال دیں، 15 نکال دیں، پھر بھی اگر اس نے 35 سال 40 سال ہر رات جاگا تھا، ہر رات عبادت کی تھی، تو اس کی زندگی 50 سالوں میں تو کم از کم منیمم 30-35 راتیں تو ہو جائیں گی. تو اس لیے if you calculate like this، اس لیے لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں یہ جو حساب و کتاب میں نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں حساب و کتاب نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کہتا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. رب قرآن کریم میں جا بجا یہی فرماتا ہے کہ میں تو تمہیں بے حساب دیتا ہوں، ہم کیوں حساب کریں؟ وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا رحیم ہے، وہ جتنا چاہے عطا فرمائے. اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ مینشن کر دیا کہ وہ کیونکہ سٹوری بیک گراؤنڈ تھا نا، 1000 مہینے کی بات چل رہی تھی صحابہ کے درمیان، they were discussing 1000 months, so that is why it has been mentioned. But there is no restriction, that is again out of His mercy, کہ there is no restriction or limitations for the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. خیرم من الف شہر، this has been used کہ better than 1 month. اس نے 1000 مہینہ کی تھی تو تمہیں میں وہ رات عطا کر رہا ہوں جو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے. کتنی زیادہ ہے اس کا ذکر ہی نہیں کیا، اس کو ان جنرل رکھا ہے اوپن، کہ جو میں جتنا چاہوں گا عطا فرماؤں گا، اس سے بہتر عطا فرماؤں گا. تو اس لیے جتنی چاہیں اس کی عبادت کریں، ریاضت کریں، کیونکہ وہ کریم ہے، چاہے قبول کرے نہ کرے. اس لیے حساب و کتاب کیا کرنا، بس اس کے کرم کی فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالمی، ایسا فرماتے ہیں نا، عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے. اس لیے وہ عادل بھی ہے نا، he does the justice. کہ if he does the justice then what will we do? That we don't deserve. We are the gunagar and khatakar and the sinners in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why we must show the humbleness. اللہ کی بارگاہ میں عاجزی ان کی ساری ہم نے پیش کرنی ہے کہ ہم گناہگار خطاکار، مالک تو رحیم ہے، تو کریم ہے.
اس لیے کہ عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون، میں ورگے منہ کالے. اس لیے اس کے فضل کی ہمیشہ امید رکھا کریں کہ یو آر سو کائنڈ، یو آر سو مرسیفل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آئی ہیونٹ ڈن اینی تھنگ، واٹ ایور آئی ڈیڈ اٹ واز ود یور توفیق. You gave me this ability and strength. That's why we did the ibadah. But I am a humble person. I show my humbleness in your court of Allah subhanahu wa ta'ala. You are so merciful, kindful. یہ ہونا چاہیے سوچ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے، جو کر سکے مالک تو قبول فرما لے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اب یہ آج میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں لیلۃ القدر کے حوالے سے، یہ روایات جو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، تو اس میں 2-4 بیان کروں گا میں. آج کی اس جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ والی روایت وہ بعد میں بیان کروں گا. اس سے پہلے یہ جو رات تھی اس کی تخصیص کیوں نہیں ہوئی؟ وائی the Prophet علیہ الصلوۃ والسلام did not mention it specifically which night is it, just like left it open کہ odd nights. That's what he said. Few things the Prophet has mentioned کہ last 10 days try to find this night, last 10 days وہ mention ہو گیا کہ آخری 10 دنوں میں تلاش کرو. The next thing وہ بھی بتا دی، فرمایا odd nights اس میں تلاش کرو. اب پھر اس پر مختلف روایات ہیں، کون کون سی؟ ساری طاق راتیں جو ہیں ان میں اس کو تلاش کرو، وہ سارا بیان فرما دیا. مثلا یہ میں آپ کے ساتھ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابی بکر اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول التمسوها یعنی لیلۃ القدر فی 9 یبقین او فی 7 یبقین او فی 5 یبقین او 3 او آخر لیلہ او کما قال. اب فرماتے ہیں آقا علیہ السلام، میں نے سنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں یہ ہے کہ 21ویں یعنی 21، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں یعنی 21، 23، 25، 27، 29 آڈ نائٹس، اس میں اس کو تلاش کرو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا. ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس سے پہلے بھی اور بیان میں کر چکا ہوں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام wanted to tell us specifically that which night is it. حضور کا یہ ارادہ تھا کہ بتا دیں کہ وہ کون سی رات ہے. روایت میں آتا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ان عبادۃ بن صامت قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر فتلاحى رجلان من المسلمین فقال خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم فالتمسوها في 9 و7 و5 او كما قال. اب اس روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام، یہ بخاری شریف کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ہمیں لیلۃ القدر کے بارے میں آپ بتانے کے لیے باہر نکلے اپنے حجرہ شریف سے، تشریف لائے باہر. تو یعنی he came out, the Prophet علیہ السلام نے حجرہ from his room to tell us about the لیلۃ القدر, which night is it. باہر نکلے تو دیکھا 2 لوگ آپس میں کوئی جھگڑا کر رہے تھے. 2 people were fighting to each other. 2 Muslim brothers were fighting about something. So there was a dispute between them. وہ آپس میں کوئی جھگڑ رہے تھے. نبی کریم سے باہر نکلے تو ان کو دیکھا تو وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں. تو دین آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ظاہر ہے وہ دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ ادھر ہو گئی، ان کی جو اٹینشن تھی وہ ڈائیورٹ ہو گئی. تو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آیا تو تھا اس لیے باہر کہ تمہیں بتاؤں کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے، لیکن فلاں 2 شخص وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، اس لیے اب اس کی شناخت، اس کی اب جو اس کو اٹھا لیا گیا، یعنی اس کو اٹھا لیا گیا ہے کہ کون سی نا، یہ اسپیسیفیکیشن جو کرنا تھا اب وہ اٹھا لیا گیا ہے. I wanted to tell you because of these 2 people who were fighting with each other, because of them, now I can't tell you. اس لیے now it's better for you کہ to try to find it 25th, 27th, 29th. اب پھر اس حدیث میں ان 3 راتوں کا ذکر کیا اسپیسیفکلی، جس میں آپ بتانے آئے تھے کہ in this hadith, according to this hadith, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ I came to tell you because of these 2 people, now it's better for you to try to find it in 25th, 27th and 29th. تو بہرحال یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد مقصد یہ ہے آڈ نائٹس جو ہیں ان کے اندر
تلاش کریں، کوشش کریں. لیکن بعض صحابہ جو تھے، اس میں بعض علماء بھی تھے، وہ میجورٹی آف دیم جیسے 27th. لیکن اسٹل اکارڈنگ ٹو دا حدیث آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ہیو ٹو ٹرائی ایوری سنگل آڈ نائٹ. ویسے تو ہر لمحہ رمضان شریف کا ہی بابرکت ہے، صبح و شام، دن رات، جب چاہیں، اور یہی اس کی حقیقت ہے کہ عبادت، ریاضت، تلاوت جو بھی چاہیں ہر وقت کیا کریں. اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کہ یہ رات ہو تو اس رات کو پڑھیں کیا، کون سی دعا کریں، اس کے بارے میں خاص بات ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأيت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فيها قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني او كما قال. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین فرماتی ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اگر میں شب قدر اگر مجھے علم ہو جائے، یعنی اگر مجھے وہ نصیب ہو جائے وہ رات، if I find that night. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ the wife of the Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم she asked the Prophet علیہ الصلوۃ والسلام oh یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم if I find that night what shall I read. اگر وہ رات مجھے مل جائے، اس کا مجھے علم ہو جائے، وہ میں پا لوں، تو میں پھر کون سی دعا کروں؟ تو وہ خاص دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا then you must read اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا ہے اسپیشل، یہ کتابوں میں بھی مل جاتی ہے. آج کل تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آن لائن جا کے بھی آپ گوگل پہ چیک کر سکتے ہیں. تو بہرحال اس دعا میں پڑھ دیتا ہوں ایک دو دفعہ تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا ہے اس رات کی، یہ خصوصی دعا، کیونکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تجویز فرمائی ہے کہ یہ دعا اس رات ضرور پڑھیں. اس کے علاوہ اور بھی حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چیزیں بیان فرمائی ہیں. یہ الترغیب والترہیب میرے ہاتھ میں ہے علامہ منذری کی. اس میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید اس رات کے بارے میں کچھ اور چیزیں بھی بیان فرمائی ہیں کہ اس رات کو کیا کرنا چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اب اسی کے ساتھ ملتے جلتے مضمون کی اور بھی روایات ہیں جس میں یہ بھی الفاظ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ بھی الفاظ آئے ہیں. اور من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له ان يتحفظ كفر ما قبله، یہ الفاظ بھی دوسری روایت میں آئے ہیں. تو اس طرح مختلف ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بھی شخص نے، یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، دوسری کتب میں بھی یہ حدیث مبارکہ، ترمذی میں بھی، بہقی نے شعب الایمان میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو بھی شخص جس نے عبادت کی لیلۃ القدر کی رات، whoever does the ibadah and worship Allah subhanahu wa ta'ala during this night, Laylatul Qadr, imanan wa ihtisaban, being the complete mu'min. Wa ihtisaban mean having the intention of seeking and getting the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Only with this intention, if you do the ibadah of Allah subhanahu, nothing else, only for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی اس رات کو جس شخص نے بھی عبادت کی، لیلۃ القدر کی رات کو اٹھا، من قام الفاظ استعمال ہوئے، جو اٹھا یعنی عبادت کے لیے اٹھا اس رات کو ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ایمان کی اس حالت میں کہ صاحب ایمان ہے اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اس نیت کے ساتھ اس نے عبادت کی، تو پھر کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. His all wrong doings and bad deeds, his guna, وہ in his past whatever he did will be forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala. غفر له ما تقدم من ذنبه. جو کچھ بھی ہو چکا اس سے پہلے whatever you have done before will be removed, will be deleted, will be forgiven from Allah subhanahu wa ta'ala during this night. اس رات کو وہ سارے گناہ جو اس سے پہلے ہو چکے اللہ پاک بخش دیتا ہے. اور اسی طرح کے الفاظ جس نے روزہ رکھا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا اس کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں. The one who have been fasting during this month, the same words have been used for them as well. کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، that his sins will be forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala. وہی الفاظ
اسی طرح کے اس میں استعمال ہوئے۔ اب اس کے بعد پھر آگے لیلۃ القدر کے حوالے سے آقا بڑی خاص بات میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو رات جب آتی ہے اور رمضان شریف جب آتا ہے تو اس حوالے سے ایک بڑی خاص بات ہے۔ علامہ بہقی نے اس کو ابن حبان نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے کہ من فطر صائما فی شہر رمضان من کسب حلال صلت علیہ الملائکۃ لیالی رمضان کلھا وصافحہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام لیلۃ القدر ومن صافحہ جبریل علیہ السلام یرق قلبہ وتقصر دموعہ قال فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افرأیت من لم یکن عنده قال فقبضۃ من طعام قلت افرأیت ان لم یکن عنده لقمۃ خبز قال فمزقۃ من لبن قال افرأیت ان لم تکن عنده قال فشربۃ من ماء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بڑی خاص باتیں اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے بھی افطاری کروائی کسی کو، if you arrange افطاری for someone, if you give someone for افطاری رمضان شریف کے مہینے from your حلال روزی، یہ الفاظ من کسب حلال، من کسب حلال، تمہارے حلال روزی جو کمائی تھی which you earned with the halal way، from there if you give افطاری to someone the big reward for you۔ تو فرمایا کیا ہوگا؟ فرمایا جس نے بھی افطاری رمضان شریف میں کسی روزے دار کو افطاری کروائی اپنی حلال روزی سے، صلت علیہ الملائکۃ لیالی رمضان کلھا، رمضان کی ہر رات فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ The angels do the dua for the person who gave iftari to someone during the Ramzan Sharif. The فرشتے, the angels will be doing dua for him every single night of the Ramzan Sharif. فرشتے ہر رات اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر جب لیلۃ القدر آتی ہے، when this night comes, the powerful night لیلۃ القدر، what happens؟ جبریل امین آ کے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ The angel Jibril comes and do the shake hand with them, with those people، وہ جو روزے دار کو افطاری دیتے تھے، اور اس رات کو جبریل امین آ کر ان سے مصافحہ کرتا ہے، شیک ہینڈ کرتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ظاہر ہے وی ڈونٹ نو کہ when حدیث پاک میں تو ساری چیزیں اور بھی انشاءاللہ آئے گا، میں بتاؤں گا آپ کو، جبریل امین آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، تو فرمایا وہ مصافحہ کرتے ہیں۔ تو جب مصافحہ کسی سے جبریل امین کرتے تو کیسے پتہ چلے؟ ہاؤ کین وی نو that جبریل امین has the shook hand with us؟ کیسا شیک ہینڈ کیا انہوں نے، مصافحہ کی، ہاتھ ملایا ہم سے، کیسے پتہ چلے؟ یہ بات بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی کہ تمہیں کیسے پتہ چلے گا، کہ ہاؤ کین یو نو؟ تو پروفیٹ علیہ السلام has mentioned this in this hadith کہ ہاؤ کین یو نو کہ جبریل امین has done مصافحہ with you, shake hand with you؟ فرمایا there is a sign. What are those؟ then آقا علیہ السلام says وَمَنْ صَافَحَهُ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام يَرِقُّ قَلْبُهُ وَتَقْصُرُ دُمُوعُهُ۔ فرمایا اس کی سائن یہ ہے، علامت یہ ہے کہ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ جبریل امین نے تم سے مصافحہ اور شیک ہینڈ کیسے کیا ہے، فرمایا جس شخص کے ساتھ جبریل امین شیک ہینڈ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، then you feel in your heart softness and the fear of Allah subhanahu wa ta'ala, the khashiyat of Allah subhanahu wa ta'ala, and you start crying in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the sign that you can say, yes, Jibreel Ameen has done musafah with you, shake hand with you. These are the signs told by the Prophet alayhi salatu wasalam himself. فرمایا اس رات جب جبریل امین آ کے مصافحہ کرتے ہیں تو اس کی یہ علامت آقا علیہ السلام نے بتا دی ہے کہ تمہارے دل میں رقت پیدا ہوگی، خشوع پیدا ہوگا، خضوع پیدا ہوگا، اور توجہ کے ساتھ دل لگے گا عبادت میں، ریاضت میں، نوافل میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں، دل چاہے گا اور کروں، دل میں خوف خدا پیدا ہوگا، خشوع و خضوع پیدا ہوگا، خشیت پیدا ہوگی، نرمی پیدا ہوگی، رقت پیدا ہوگی، اور آنکھوں سے آنسو برسنے شروع ہوں گے۔ فرمایا یہ سائن ہے کہ جبریل امین نے مصافحہ کیا ہے۔ یہ دس از دا ریوارڈ فار دا ون ہو گیوز افطاری ٹو ادرس۔ پھر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور دین مور تھنگس، اور کیا فرمایا آقا علیہ السلام، وہ کہتے ہیں جو راوی دا نریٹر ہی سیز دین آئی آسک او یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس یہ ہو ہی نہیں، if someone hasn't got enough to give someone، he's not like rich person, he's poor person, he can't give iftari to others۔ اگر کوئی کسی دوسرے کو افطاری دے ہی نہیں سکتا، اس کے پاس طاقت ہی نہیں، اتنا رزق ہی نہیں، اتنا مال ہی نہیں، تو وہ کیا کرے؟
حضور کتنے رحیم و کریم ہیں اور مالک کتنا رحیم و کریم ہے. حضور رحمۃ اللہ عالمین بن کے آئے نا. اب سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کھانے کا ایک لقمہ کسی کو دے دے, ایک لقمہ کسی کو کھلا دے تو دیٹ ول بی انف فار ہم فرام یور فوڈ. اگر ایک لقمہ بھی کسی کو دے دیا, سب پورشن آف یور فوڈ, سم آف اٹ, جسٹ لٹل پورشن آف یور فوڈ فرام یور فوڈ, اف یو گیو سم ون ول بی انف. اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر وہ لقمہ بھی نہ ہو, ٹھیک ہے, وہ ایک لقمہ بھی اس کے پاس نہیں ہے, تھوڑا سا بھی, if he hasn't got this one as well, then what happened, کہ اس کے پاس وہ بھی نہیں, he can't afford that one, then what will happen. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو فَمَزْقَةٌ مِّن لَبَن, فرمایا ایسا کرو دودھ کا ایک گھونٹ, one sip of the milk, you can give the same reward. Again he says, oh یا رسول اللہ اگر وہ بھی نہیں تو پھر کیا ہو, even that one, if someone hasn't got that one, the milk, then what will happen. آقا علیہ السلام فرمایا فَشَرْبَةٌ مِّن مَاءٍ, even فرمایا پانی کا ایک گھونٹی کسی کو پلا دے, one sip of the water, that will be enough for him. وہ بھی ریوارڈ وہی ہے, چاہے وہ ایک لقمہ کھانے کا کسی کو دے دے, ایک گھونٹ دودھ کا پلا دے, ایون پانی کا ایک گھونٹ کسی کو دے دیتا ہے پلانے کے لیے کہ اس کو افطاری کرے وہ روزے دار, تو آقا علیہ السلام فرمایا اس کو بھی یہ ساری نعمتیں اللہ پاک عطا فرمائے گا. He'll be getting the same reward جو کسی کو افطاری کرواتا ہے. تو یہ ساری رحمتیں اور برکتیں اس کریم کی ہیں. پھر آقا علیہ السلام آخری بات اس میں بیان کر کے انشاءاللہ پھر دعا کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب, اب یہ بھی بات میں اس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یہ بھی میں الترغیب و ترہیب سے آپ کو بتا رہا ہوں. علامہ بیہقی نے شعب الایمان میں اس کا ذکر کیا ہے, علامہ منذری نے وہاں سے یہ بات لی ہے. تو فرماتے ہیں طویل حدیث ہے, میں اس میں سے ایک وہ جو مضمون ریلیٹڈ ہے اس بات سے وہ لے رہا ہوں, کافی لمبی طویل یہ روایت ہے, it's very long narration, so I'm just taking only the portion which is related with the لیلۃ القدر. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے, وَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ يَأْمُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فَيَهْبِطُ فِي كَبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ وَمَعَهُمُ اللِّوَاءُ. یہ ساری الى آخری روایت. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ رات آتی ہے لیلۃ القدر کی, تو اللہ رب العزت جبریل امین کو حکم دیتا ہے, اے جبریل, فرشتوں کی فوج, فرشتوں کی ایک جماعت بہت بڑی ہزاروں میں اپنے ساتھ لے کے اور سبز جھنڈا لے کر زمین پر اتر جاؤ. اور بھی روایت آتی ہیں کہ اور جھنڈے بھی ہیں, لیکن اس میں ایک کا ذکر ہے, ہمیں جھنڈا لے جاؤ اپنے ساتھ, فرشتوں کو بھی لے جاؤ. اور جبریل علیہ اللہ سبحانہ says to the Jibreel, angel Jibreel, oh Jibreel, go with the other angels, thousands of them, go to this dunya, go down, take with you the angels and a green flag with you. ایک سبز جھنڈا بھی ساتھ لے جاؤ. وہ نیچے اترتے ہیں, ہمیں وہ جھنڈا کعبے کی چھت پر لگا دیا جائے. وہ کعبے کی چھت پر وہ جھنڈا لگاتے ہیں, they put the flag on the roof of the Kaaba Sharif, اس پر لگا دیا جاتا ہے. پھر وہ فرشتے, پھر فرمایا کہ اس کے 100 پر ہیں اور 2 ایسے پر ہوتے ہیں, جبریل امین کے 2 ایسے جو وہ کبھی نہیں کھلتے, وہ کبھی نہیں کھولتا. اس رات کو وہ 2 پر اپنے کھولتا ہے. He got 100 wings, 2 of them he never opened. The whole year, only this night he opens them. Those 2 wings of جبریل امین. فرمایا اس رات کو وہ اپنے پر, وہ اتنے بڑے ہیں, how big are they فی تلک اللیلہ, فرمایا فیجاوزان المشرق الی المغرب, فرمایا وہ مشرق اور مغرب میں پھیل جاتے ہیں, اتنے بڑے اس کے پر ہیں. ایسٹ اینڈ ویسٹ وہ کور کر لیتے ہیں. Those 2 wings cover east and west, ان کو کور کر لیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, جبریل امین اور فرشتے پوری رات زمین پر آتے ہیں. فَيُسَلِّمُونَ عَلَى كُلِّ قَائِمٍ وَقَائِدٍ وَمُسَلٍّ وَذَاكِرٍ. جبریل امین اور فرشتے زمین پر آ کر وہ پھیل جاتے ہیں پوری زمین میں, مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں. فرشتے بھی, جبریل امین پھیل جاتے ہیں. جہاں کوئی جو نماز پڑھتا ہے, نمازی ہے, دعا کر رہا ہے, ذکر اذکار کر رہا ہے, نوافل پڑھ رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے, all those angels, they spread all over the world in earth, and they go wherever people are doing ibadah, doing the zikr, tilawat Quran, نوافل پڑھ رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, wherever, at home, masjid, wherever you are, they join you
all the angels. وہ ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، تو کچھ یہاں ہیں، کچھ وہاں ہیں، کچھ وہاں، پوری دنیا میں وہ آپ کو جوائن کر لیتے ہیں. آپ عبادت کر رہے ہیں، وہ آپ کو جوائن کر لیتے ہیں، وہ آپ کو آ کے سلام کرتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں آپ پر. جو بھی شخص کھڑا ہے، بیٹھا ہے، کھڑے عبادت کر رہا ہے، بیٹھے عبادت کر رہا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں. وَيُصَافِحُونَهُمْ، فرمایا وہ آ کے ان سے مصافحہ کرتے ہیں. وہ جو بات پہلے گزر چکی ہے دوسری حدیث میں بھی کہ they do shake hand with you. Angels, they come, they join you, they do this, they say salam to you, سلامتی بھیجتے ہیں، پھر مصافحہ کرتے ہیں تم سے. فرمایا وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِمْ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرِ، فرمایا پھر فجر تک تمہارے ساتھ رہتے ہیں. جب تم دعا کرتے ہو تو پیچھے آمین کہتے ہیں. When you do the ibadah, they join you, they sit with you, you do salam and they shake hand with you. پھر کیا کرتے ہیں؟ When you do the dua till the fajr, they remain with you. When you do the dua، جب دعا کرتے ہو they say آمین after you. وہ تمہاری دعا کے بعد تم کہتے ہو یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، فرشتے پیچھے کہتے ہیں آمین. آپ کہتے ہو اللہ پاک میرے رزق میں برکت دے دے، میرے گھر میں برکت دے دے، میری اولاد میں برکت دے دے، تو وسعت عطا فرما دے، فرشتے پیچھے کہتے ہیں آمین. کہتے ہیں مالک میری عبادات کو قبول کر لے، فرشتے کہتے ہیں آمین. Can you imagine کہ when you do dua and فرشتے the angels are saying آمین، oh Allah accept it, oh Allah accept from this, oh Allah accept from this، یہ اس کی دعا قبول کر لے، تو وہ دعا کیسے رد ہو سکتی ہے جس کی آمین فرشتے کہہ رہے ہوں؟ ذرا سوچیں. تو پھر فرشتے آمین کہتے ہیں یہ طلوع فجر تک. پھر جب فجر طلوع ہوتی ہے till the dawn، تو ڈان جب ہوتی ہے، فجر ہو جاتی ہے، تو ینادی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عاشر الملائکہ الرحیل الرحیل. پھر جبریل امین آواز دیتا تمام فرشتوں کو. دین جبریل امین calls all the angels کہ گو بیک، چلیے لیٹس گو بیک، واپس چلتے ہیں، آؤ ٹائم ہو گیا واپس جانے کا، واپس چلتے ہیں، واپسی کا رہتے سفر باندھو. وہ آگے سے کہتے ہیں فرشتے when جبریل امین asked them to go back now, time to go back. They say فَيَقُولُونَ يَا جِبْرِيلِ فَمَا صَنَعَ اللَّهُ فِي حَوَائِجِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أُمَّةِ محمد امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں all the angels they say they ask Jibreel, oh Jibreel Ameen, what has happened, what Allah subhanahu wa ta'ala has done with their du'as, with their desires, with their supplications, whatever he did this night, the ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the ummah of Rasul sallallahu alaihi wasallam, whatever they have been doing, the whole ibadah and dua during this night, what happened with it? اب اللہ پاک نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ Please tell us what's going to happen with them. اس پر جبریل امین فیقول، جبریل امین he says نظر اللہ علیہم فی ہذہ اللیلہ فعفا عنہم وغفر لهم الا اربعہ. فرمایا اللہ پاک نے ان کی ساری دعائیں قبول فرما لی ہیں، اللہ پاک نے ان کو معاف فرما دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ then he replies, Allah subhanahu wa ta'ala has forgiven them, forgiven their sins, and عفا عنہم وغفر لهم الا اربعہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ has forgiven their sins except 4 people. اب یہ خاص بات ہے. فرمایا اللہ پاک نے انہیں سارے ان کے گناہ معاف فرما دیے ہیں، ساری خطائیں معاف فرما دی ہیں سوائے 4 لوگوں کے. فرمایا وہ کون ہیں؟ Who are those? فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ هُمْ؟ وہ کون ہیں؟ فرمایا اللہ پاک ان ساری معافی فرما دیتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بیان فرما رہے تھے نا، حدیث was being mentioned by the Prophet علیہ السلام in front of the Sahaba and the companion. Then they asked at the end, oh Ya Rasulullah, who are those 4 people which are not forgiven even that night? فرمایا من ہم، وہ کون؟ فرمایا رجل مدمن حمر وعاق لوالدیہ وقاطع رحم ومشاخن. فرمایا وہ 4 ہیں. کون سے؟ فرمایا ایک وہ جو شرابی ہے، شراب کا عادی ہے، the one who drinks، الکوہلک ہے، وہ شراب نہیں چھوڑتا، وہ اس پر مصر رہتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ رمضان ہے، پھر لیلۃ القدر ہے، ایون اس رات کو بھی if he doesn't give it up, he doesn't leave it, ایون لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس رات میں فرمایا اگر اس نے ایسا نہیں کیا، معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی، then اللہ سبحانہ وتعالی will never forgive him. وہ جو الکوہلک ہے، وہ جو شراب پیتا ہے، وہ جو شرابی ہے، شراب کا عادی ہے، فرمایا اس رات ہر کسی کو بخش دیا جاتا ہے لیکن شراب کے عادی کو، شرابی کو اللہ پاک معاف نہیں فرماتا جب تک وہ چھوڑے نہیں. until he does the توبہ in the court of Allah subhanahu wa ta'ala.
جب تک وہ توبہ نہیں کرے. پھر فرمایا وہ جو والدین کا نافرمان ہے, the one who disobey his parents and the one who has been disowned by his parents. وہ جو آک کر دیا گیا ہے اپنے والدین کی طرف سے, وہ ڈس اوبے کرتا تھا اپنے والدین کو, والدین کی نافرمانی کرتا تھا, ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتا تھا, حسن خلق سے پیش نہیں آتا تھا, بدتمیزی کرتا تھا, زیادتی کرتا تھا, والدین کے ساتھ ان کی عزت نہیں کرتا تھا, احترام نہیں کرتا تھا. He always used to disobey his parents. He did not give the utmost respect to his parents. He never listened to them. He never followed them. So what will happen from Allah subhanahu wa ta'ala will never forgive him. ایک وہ شخص ہے, ایک شرابی ہے, دوسرا والدین کا جو نافرمان شخص ہے, اللہ پاک اس کو معاف. Now here you can understand the importance and the significance of being loyal and obedient to your parents. کہ اپنے والدین کا احترام, عزت, اس کی کتنی اہمیت ہے. اس لیلۃ القدر کی رات آنے میں, جب یہ رات آتی ہے, بڑے بڑے اللہ پاک گناہوں کو بخش دیتا ہے, لیکن والدین کے نافرمان کو کبھی نہیں بخشتا جب تک وہ توبہ اور معافی نہ مانگے. یاد رکھیں. پھر فرمایا کہ وہ شخص ہے تیسرا جو قطع رحمی کرتا ہے, یعنی the one who breaks the relations with his relatives. He always do such things. وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, قرابت داروں کے ساتھ ہمیشہ قطع تعلق ہی رکھتا ہے, اسی چیزیں کرتا رہتا تاکہ تعلق لوگوں کے ٹوٹ جائیں. اس طرح کی جو چیز کرتا ہے, ہر وقت اس کی یہ کوشش رہتی ہے کہ you can say in other words, he is a troublemaker. Wherever he is, with his relatives, with his friends, with his parents, jamia, with his family, community, he always create problems for others. فرمایا ایسا شخص جو ہے اس کو بھی اللہ پاک اس رات میں وہ معافی نہیں دیتا. اور اسی طرح مشاخین, فرمایا وہ شخص ہے the one who has enmity in his heart, ہر وقت and jealousy and hypocrisy, ایسی چیزیں ساری جو یہ ساری بیڈ تھنگز ہیں, بیڈ ایکٹیویٹیز, یہ جو ایسا شخص ان کو مکس کر لیں, یہ دونوں ایک ہی ہیں, ایک طرح کے لوگ ہیں. تو فرمایا یہ تین طرح کی چیزیں ہیں, وہ شرابی ہے, وہ والدین کا نافرمان ایک وہ, اور تیسرا وہ جو قطع رحمی کرتا ہے. He doesn't show mercy for others. مشاخین اور قاطع رحم یہ ان کو مکس کر کے کہہ لیں کہ وہ بھی ہے جو شخص قطع تعلق ہی کرتا ہے, وہ مشاخین اس میں شامل ہو جاتا ہے. پھر قطع رحمی کرتے ہیں, he doesn't show mercy for others. He doesn't show the respect for others. He always does such things in his family, in his community. اس طرح کی چیزیں کرتا رہتا ہے. تو اس طرح کے لوگ اللہ پاک ان کو اس رات کو بھی معاف نہیں فرماتا. تو now this is the time to change ourselves. اگر اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے, اگر ایسی بری عادات ہم میں سے کسی میں تھیں, اگر ہیں, تو اب ہم توبہ کر لیں. These are the days to do the توبہ and repent in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. He is so kind and merciful. وہ تو بخشنے والا ہے, وہ تو کریم ہے, وہ تو رحیم ہے. وہ تو رمضان شریف خاص کر اسی روایت, اس جو میں نے بیان کی ہے, اسی کے اندر پہلے یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ پاک رمضان شریف کی ہر رات ایوری سنگل نائٹ ہی سیز, اللہ سبحانہ وتعالی کیا, حل من سائل فاعطیہ سؤلہ, حل من تائب فاتوبوا الیہ, حل من مستغفر فاغفر لہ. اللہ پاک ہر رات رمضان کی ایوری سنگل نائٹ ہی سیز, اللہ سبحانہ وتعالی, is there anyone who asks me anything I'll give him? Is there anyone who does tawbah to me? I'll accept his tawbah. Is there anyone who does istighfar in my court? I'll forgive him. These things are happening nowadays. Every single night of the Ramzan Sharif. اللہ پاک ہر رات یہ اعلان فرماتے ہیں. رمضان شریف کی ہر رات کو یہ اعلان ہوتا ہے. ہر ایک کوئی ہے سائل مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں, ہے کوئی توبہ طائب کرنے والا میں اسے معاف کر دوں, میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں, ہے کوئی معافی استغفار کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں. یہ ہر رات اللہ پاک رمضان شریف. اگر ایسے میں بھی اگر کوئی شخص محروم رہتا ہے, اگر وہ محروم رہا کہ he didn't do توبہ, he missed everything, تو اس سے بڑا جو ہے نادان, اس سے بڑا بد نصیب شخص اور بدبخت کون ہو سکتا ہے. یہ بات بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے. اسی کتاب جو میں نے ہاتھ میں اٹھائی, الترغیب و ترہیب میں ہی موجود ہے یہ چیز. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے, یہ جو آ رہا ہے, کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر
قد حضركم وفي ليلة خير من الف شهر من حرم فقد حرم الخير كله ولا يحرم خير الا محروم. اور دوسری روایت میں یہ ہے، آقا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس رمضان شریف کی اتاکم شہر رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فی ابواب السماء وتغلق فی ابواب الجحیم وتغل فی مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیر فقد حرم. جو بات میں نے کی ہے، آقا علیہ السلام فرمایا یہ جو مہینہ ہے برکتوں والا، رحمتوں والا، بخششوں والا، یہ جو آیا ہے جس میں جنت کے دروازے کھلتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، دوزخ کے بند ہو جاتے ہیں، شیطان کو چین ڈال دیے جاتے ہیں، امپریزن میں ڈال دیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں بیان کرنے واقعہ فرمایا اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. فرمایا ایسے میں بھی جو شخص محروم رہا بس وہ محروم ہی ہو گیا، جس نے مس کر دیا and he has missed everything. The one who has کہ during this month رمضان شریف if he has missed everything, no ibadah, no namaz, no roza, nothing, so it means he has missed everything. میں اگر اس نے اب بھی ایون اس مہینے میں بھی توبہ اگر نہیں کی تو پھر وہ کب کرے گا؟ اس میں بھی اگر نہیں کیا توبہ استغفار تو پھر وہ کب کرے گا؟ فرمایا جس نے من حرم فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیر الا محروم. فرمایا جو اس سے محروم رہا اس رات لیلۃ القدر کا پھر اسپیسیفکلی ذکر کیا کہ اس رات بھی وہ توبہ نہیں کر سکا. لیلۃ القدر ایون دیٹ نائٹ if he did not do توبہ then he has missed everything. He is the so bad, وہ محروم ہو گیا. He has missed everything. اللہ رب العزت ہمیں سنا کے اب تک جو کچھ بیان ہوا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ رب العزت یہ جو بابرکت رات ہے اس رات کو اللہ پاک ہمیں عبادت کی، تلاوت کی، ذکر اذکار کی، نوافل کی اللہ پاک توفیق مرحمت فرمائے. دعا کر لیتے مختصر. اللہ پاک اس ماہ سیام کا وسیلہ، آخری عشرہ کا وسیلہ تجھے لیلۃ القدر کی فیض و برکات، انوار و تجلیات کا تجھے وسیلہ، مالک کو نزول قرآن کا وسیلہ، قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت و رفتوں کا وسیلہ، مالک ہماری زندگی کی خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو نور و علی نور فرما، ہمیں تزکیہ نفس، تزکیہ قلب اور تزکیہ روح عطا فرما. مالک تزکیہ و تصفیہ کے بعد اپنا نور معرفت عطا فرما، اپنا عرفان و اقان عطا فرما، اپنے نوار و تجلیات اور فیض و برکات عطا فرما. یا الہ العالمین جتنے بھی دوست احباب ہیں، سننے والے، دیکھنے والے، جس نے بھی دعا کے لیے کہتے ہیں مالک، مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ دوست احباب بیٹے جو بھی دعاؤں کے لیے جس دعا کے لیے کہتے ہیں سب کے دلوں کے بھیج جاننے والے مالک سب کی نیک حاجات کو پورا فرما. مالک بیماروں کو شفا دے دے، جو اس موذی بیماری وائرس کا شکار ہے مالک ان کو شفا یابی عطا فرما، جو تندرست بچے ہوئے محفوظ ہے مالک ان کی تو حفاظت فرما، تو ان سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت اور بخشش فرما. آج تک جو ہم نے عبادات کی مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. مالک جو بقیہ روزے رہتے ہیں اسی طرح وہ احترام کے ساتھ روزہ رکھنے کی، عبادات کرنے کی، نوافل تلاوت ذکر اذکار کی ہمیں توفیق مرحمت فرما. بقیہ زندگی بھی اسی طرح گزارنے کی توفیق مرحمت فرما. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الاسقام وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بحرمه حبيبك الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.